بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 118 بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات پچھلی آیات سے ان کا یہ ربط ہے جن میں بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے۔ اہل یہود سے بات سورہ بقرہ میں تقریباً آیت نمبر 40 سے شروع ہوئی اور ابھی تک جاری ہے۔ پچھلی آیات میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں بیٹا ہونے کا کہ اللہ نے جیسے عام انسان اپنی بقا کے لیے اور اپنے اس قدرت اور حکمرانی کو جاری رکھنے کے لیے ولد یا بیٹا یا اپنی نسل کو جاری رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اس طرح ہوتا ہے، تو اللہ بھی اپنے لیے کسی بیٹے کا انتخاب کر لیتا ہے اور اس نے فلاں کو اپنا بیٹا بنا لیا، جیسے یہودیوں نے کہا کہ عزیر ابن خدا ہے اور مسیحیوں نے مسیح کا کہا کہ وہ ابن خدا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے کتنے برے سوچ ہے، کتنی بری سوچ ہے اور کتنی نیچ قسم کی سوچ ہے، اور پھر بھی یہ دعوے دار ہیں کہ ان کے والا دین ٹھیک ہے اور جو ان کے دین پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور دوسرے نہیں جائیں گے۔ یہاں ایک تیسری پارٹی کا ذکر ہوا تھا پیچھے، ایک اہل یہود، ایک نصارہ، اور تیسری پارٹی تھی وہ جو کذالک کا 113 نمبر آیت میں کذالک قال الذین لا یعلمون، وہ جو نہیں جانتے، بے علم۔ اہل یہود کو اور نصرانیوں کو خدا کریم نے قرآن میں اہل علم بھی قرار دیا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہم یعلمون، یہ لوگ جانتے ہیں، یا اس آیت میں پیچھے کہا کہ یتلون الکتاب، وہم یتلون الکتاب، یہ لوگ کتاب خدا کو بھی، یعنی تورات اور انجیل جو کہ علم پر مبنی کتابیں تھیں، ان کو پڑھتے ہیں، صاحبان علم ہیں۔ ان دو گروپوں کے مقابلے میں ایک تیسرا گروپ تھا مشرکین کا، وہ لا یعلمون تھے، یعنی ان کو علم نہیں تھا، آسمانی کتابوں کے حوالے سے، دین کے حوالے سے علم نہیں تھا، وہ لا یعلمون تھے۔ اب ان لا یعلمون کا وتیرہ کیا بن گیا ہے؟ ان اہل یہود اور نصارہ کی باتوں کو دیکھ کر اور ان کے مطالبات اور ان کے اشکالات اور ان کے طرز اعتراض کو دیکھ کر انہوں نے بھی کچھ اس قسم کی باتیں شروع کی، جیسے کہ ابھی اس آیت نمبر 118 میں اس کا ذکر ہے، اور درمیان میں جواب دے کر پھر پلٹیں گے اہل یہود کی طرف۔ درمیان میں یہ آیت نمبر 118 میں یوں فرما رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وہ جو تیسرے ہیں جو کہ کچھ نہیں جانتے، یعنی جن کے پاس کتاب نہیں ہے اور وہ کسی علم کے دعوے دار اب تک نہیں رہے ہیں کہ ہمارے پاس کسی دین کا علم ہے، وہ لوگ بھی آپ بول پڑے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لولا یکلمنا اللہ، کہ اے نبی آپ کہتے ہیں کہ قرآن آپ پہ نازل ہوتا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، یا اللہ خود آپ سے بات کرتا ہے، تو ہم میں کیا کمی ہے کہ وہ ہم سے بات نہیں کرتا، آپ سے بات کرتا ہے؟ ہم بھی کم نہیں ہیں۔
تو بہتر نہیں ہے کہ ہم سے بات کرے؟ لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ ہم سے بات کرے، کیوں نہیں کرتا ہم سے بات؟ او تاتین بآیہ، یا یہ ہے کہ او تاتین آیتن، یا یہ کہ ہمارے اوپر کوئی آیت ہی آئے، آپ ہی رہ گئے تھے۔ کیونکہ ایک اور جگہ انہوں نے یوں کہا تھا، وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ وقالوا لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ دو اتنے بڑے قریے ہیں، اتنے جیسے طائف اور مکہ کی بات یہ کرتے تھے کہ یہ مشہور قریے اور ان میں بڑے بڑے نامدار لوگ ہیں، سردار، کیا کیا چیزیں پورے اس زمانے کے عالم میں یہ لوگ مشہور تھے، تو ان پہ نہیں قرآن آیا اور یہ آپ پر آ گیا ہے۔ تو اس قسم کی ذہنیت اس نے سامنے رکھی، متاثر ہو کر ان سے پھر انہوں نے وہ مطالبات کیے جو اس وقت یہود اور نصارہ نے اپنے زمانے میں کیے تھے۔ ان میں سے پہلا مطالبہ وہی کلام الہی، کہ اللہ جو ہے وہ اگر ان کے ساتھ تکلم کر سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں تکلم کرتا۔ پھر دوسری چیز جو کہ بہت مرکزی طور پر ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں یہود اور نصارہ کے حوالے سے، بلکہ کل انسانیت کے حوالے سے، انسان میں یہ بیماری یا یہ مرض یا یہ چاہت اس قسم کی پہلے سے موجود ہے اور آج تک موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ حس گرائی۔ حس گرائی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز محسوس ہو اس کو مانیں گے، جو سامنے ہو، جو دکھ سکے، جو ٹچ ہو سکے، جس سے بات کی جا سکے، جس کو پرکھا جا سکے، احساس کیا جا سکے، سونگھا جا سکے، چکھا جا سکے، کوئی ایسی چیز ہو، تب جا کر ہم مانیں گے۔ تب وہ کہہ رہے ہیں او تاتینا آیتن، یا کوئی ایسی آیت ہے، جیسے کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں انہوں نے بے حساب آیات پیش کی، حسی آیات، یعنی جو سامنے دکھتی تھی۔ جناب عیسیٰ نے بھی اسی طرح وہ آیات پیش کی جو محسوس تھی، وہ نشانیاں اللہ کی پیش کی جو محسوس تھیں، یعنی وہ ان کو دیکھ سکتے تھے، ان کا احساس کر سکتے تھے، ان کے آس پاس میں وہ چیزیں ہوتی تھیں، ان کو دیکھ کر وہ مانتے تھے، کچھ مان جاتے تھے، کچھ پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ یہاں بھی آج وہ اسی چیز کی جو ہے طلب کر رہے ہیں۔ تو یہاں خدا کریم کا تبصرہ دیکھیں اس پر کیا ہے، فرماتا ہے کہ اسی آیت میں دیکھیں نا، وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیتن، کہ اللہ ہم سے ہی بات کر لیتا، یا یہ ہے کہ ہم پہ کوئی نشانی ہی اتار دیتا، کوئی ایسی نشانی جیسے کہ جناب عیسیٰ زندہ کرتے تھے مردوں کو، یا یہ ہے کہ جناب موسیٰ نے تو وہ 20 نشانیاں ان کے سامنے رکھیں جس سے وہ گزر کر آئے، اور اس طرح۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کذالک قال الذین من قبلہم، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ بات پچھلوں نے بھی کی تھی، پچھلی امتوں نے، خصوصاً اہل کتاب نے جو کہ مخاطب تھے کتاب کے، انہوں نے بھی یہ باتیں کی تھی، مثل قول، ان کے قول کے مطابق، جیسے یہ ابھی کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح چاہتے تھے کہ کوئی محسوس آیات ہوں، سامنے ہوں، جیسے کہ مردوں کو زندہ کرنا جناب عیسیٰ کرتے تھے، یا ایسے مریضوں کو شفا دینا جن کو شفا ویسے عام حالات میں ان کے مطابق لا علاج ہو چکے تھے، یا یہ ہے کہ کسی چیز کو ویسے ہی بنا کے اس کو زندگی دینا، پرندے کو بنانا مٹی سے اور پھر اس میں پھونکنا اور وہ کیا ہو جاتا تھا؟ زندہ ہو کے اڑنے لگ جاتا۔ تو اس طرح کی چیزیں وہ مانگنے لگ گئے۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ بات کوئی ان کی پہلی نہیں ہے، یہ پہلے بھی اسی طرح تقاضا دوسری قومیں اور دوسری ملتیں جو ہے وہ کرتی رہی ہیں۔ تو کیا ہے مسئلہ، کیا ہے؟ وہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ مثل قولہم تشابہت قلوبہم، اصل میں ان کے دل ایک جیسے ہیں،
وہ دل یعنی سوچ، دل سے مراد قرآن میں قلب سے مراد وہ مرکز سوچ ہوتا ہے، جو سوچ کا مرکز ہوتا ہے اسے قرآن میں قلب کہا جاتا ہے۔ یہ دل جو صنوبری دل ہے ہمارے سینے میں دھڑکتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، یہ خون کو پمپ کرنے والا دل نہیں ہوتا ہے۔ دل سے مراد وہ مرکز جہاں یہ سارا کام انسانی جسم اور اس کا ادارتی کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سوچ کا مرکز جو ہے۔ تو تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہیں، یعنی سوچیں ایک جیسی ہیں۔ وہ بھی سوچتے تھے، حسی معجزات کو دیکھنا چاہتے تھے، اور مزے کی بات ہے کہ اس وقت حسی معجزات ان کو پیش کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے ان کے مقابل میں ماننے والی کہانی نہیں کی تھی، انہوں نے مانا نہیں تھا۔ دیکھنے کے بعد بھی وہ مکر جاتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں یہ کافی نہیں، اب ایک اور چیز آپ دکھائیں۔ ابھی جو اس زمانے کے لوگ تھے ان میں سے بھی کئیوں نے کہا کہ آپ اگر جیسے کہ اس سے قرآن سے ہٹ کر جو تاریخی وقائع ہیں ان میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس کوہ احد کو سونے کا وہ بنا سکتے ہیں تو پھر ہم مان جائیں گے، یا یہ ہے کہ مکے کو اگر آپ سرسبز اور اس طرح باغ بنا دیتے ہیں، اس میں لہلہاتے کھیت آپ ایجاد کر سکتے ہیں تو پھر ہم مان جائیں گے۔ یعنی اس قسم کے مطالبات انہوں نے رکھے۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ انسان کو اس حس گہرائی سے ذرا اوپر اٹھاتا ہے، کہتے کہ انسان تو جانور نہیں ہے، تو ایک حیوان نہیں ہے، حیوان سے تیرا درجہ برتر ہے۔ حیوان جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو حس گرا ہوتا ہے، حیوان کو نہیں پتہ چلتا، اس میں عقل نہیں ہوتا، اس میں سوچنے کا مادہ نہیں ہوتا ہے۔ حیوان کو آپ 10 بار کہیں کہ بھائی یہ جو کھیت ہے، چراگاہ ہے، یہ ہماری نہیں ہے، یہاں آپ نے نہیں چرنا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھے، اس کو حس کے ذریعے یا تو آپ اس کو رسی ڈال کے کھینچ کے لے جائیں کہ ادھر سے ہٹائیں کہ یہاں نہ چرے، یا یہ ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پر، جو کہ وہ بھی ایک حسی چیز ہے، اس کو ڈرائیں پھر بھگائیں تو وہ جو ہے اس سے ہٹ جائے۔ اسی طرح یعنی یہ ایک مثال میں نے دی ہے کہ حیوانات حس گراں ہیں، حس کی بنیاد پر وہ زندگی کرتے ہیں، یعنی محسوس کرتے ہیں۔ مثلا ایک حیوان کو یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی خطرناک صورتحال ہے اور اس سے مجھے یہاں سے نکلنا ہے، وہ جو چیز حس کرے گا تو ٹھیک ہے، اس کو دکھے گی ٹھیک ہے، اگر اس کو کوئی محسوس ہوگا سونگھنے کی وجہ سے یا اپنے اعضاء کی وجہ سے تو تب وہ نہیں، تو نہیں، وہ اس چیز کو محسوس نہیں کر، اس کو پتہ نہیں چلے گا، علم اور عقل کی وجہ سے وہ نہیں پتہ چلا سکے گا۔ جیسے کہ انسان ہے، مثال کو خطرناک بلڈنگ ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے، اس میں سے وہ دور ہو سکتا ہے عقل کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، محسوس ہونے کی وجہ سے نہیں۔ عقل اور علم کہتا ہے اس کا کہ یہ صورتحال خطرناک، لیکن ان کو نہیں پتہ چلتا جب تک کہ وہ حس نہ کریں، ان کو دکھے کہ ایسا ہو رہا ہے تو تب ہے۔ اللہ ان کو کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے عقلی معجزہ پیش کر دیا ہے، یہ آیات الہی ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، آیا یہ اس قسم کا بندہ جو ابھی یہ آیات الہی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے، یہ آیا ممکن ہیں؟ آیا یہ باتیں، اس بلندی کی باتیں کسی اور سے ممکن ہے کہ ایسے فرد سے جو کہ آپ کے معاشرے میں رہا ہے اور آپ کے ساتھ رہا ہے، اس نے کسی خاص قسم کی تعلیم و تربیت کا جو ایک علمی نظام ہوتا ہے اس سے بھی نہیں گزرا ہے، آپ کے ساتھ ہی پلا بڑا ہے اور ادھر آپ کے درمیان میں موجود تھا اور اتنی بلند باتیں کر رہا ہے جو کہ پورے جہان کو سدھارنے کے لیے کام دے سکتی ہیں، اور پھر دوسری اتنی علمی باتیں، اور پھر اس میں خصوصی طور پر ایسی باتیں شامل کی گئی ہیں جو کہ ان کے اس ذوق جو ہے ذوق تجسس ہے اس کی تسکین کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے کہ وہ معراج کے واقعے میں وہ ایسا کام دکھایا گیا کہ بھائی جو ادھر راستے میں تھے ان سے بھی ملاقات کرائی گئی کاروانوں سے، اور پھر مسجد اقصیٰ میں کچھ لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی، اور پھر جناب نبی دوبارہ اس رات کو ادھر بھی موجود تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے آ کر خبر دی تھی کہ ان کو ہم نے اس رات فلاں جگہ ملاقات ان کی تھی، تو اس واقعے کو قرآن نے درج کیا۔ تو اس قسم کے عملی معجزات بھی دکھائے تھے، لیکن زیادہ تر عرب لوگ
کلام کی رعنائی کو، کلام کی بلندی کو سمجھتے تھے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے ان کے کلام سے کس حوالے سے فرق رکھتا تھا۔ خوب اس کے موضوعات بالکل انسانیت کو سدھارنے کے حوالے سے، ان کے بھی کلام بلندی پر موجود تھے، لیکن ان کے کلام کس بارے میں تھے؟ مثلا ایک قبیلے کی جو ہے وہ تعریف پر، ایک تلوار کی تعریف پر، ایک گھوڑے کی تعریف پر، ایک فرض کریں کہ کسی خاتون کی تعریف پر، یہ کلام ان کی کلام کا موضوع سارا یہ ہوتا تھا۔ لیکن قرآن نے آ کر انسان اور انسانیت، عقل اور تعقل، تدبر، اس کے جو کردار ہیں، جو صفات ہیں، ان کی بلندی پر بات کی ہے، اور معاشروں کو بنانے کے لیے کام کیا ہے، بات کی ہے۔ تو یہ بلندی دیکھ رہے تھے کہ ان کے سامنے ہے، تو خدا بھی فرمایا تھا کہ خدا کریم قد بینا الآیات، ہم نے آیات بیان کر دی ہیں۔ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، وہ جو حصی معجزات ہیں، وہ جو یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی، جیسے آج کل مثلا لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، آپ ایک رومال سے کبوتر نکالتے ہیں تو یقیناً وہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یار اس کے پاس کوئی چیز ہے، یہ حس گرائی ہے، حس کی وجہ سے ہماری حس متاثر ہوتی ہے، اور ہم کیونکہ جسم ہمارا زیادہ ہے اور ہمارا جو عقل کا وہ ہے اور ذہن کا وہ درجہ کم ہے، تھوڑا ہے اس میں، جب تک کہ اس کو تربیت دے کر بڑھایا نہ جائے وہ بڑھتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اکثر حس کے چکر میں ہی پھنس جاتے ہیں، جو ان کو دکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، جو ان کی عقل کہتی ہے وہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کو بتایا جائے کہ آپ کو ایک یہ گولی آپ کھائیں گے تو، یا یہ نوالہ جو ہے آپ کھائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا جسمانی، بھائی اس میں زہر ملی ہوئی ہے، اس میں تھوڑا سا بھائی جو ہے سم ملا دیا گیا، زہر ملا دیا، تو آپ نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی محسوس آپ کر رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ زہر موجود ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں زہر ہے اور یہ مجھے نقصان دے گا، نہیں کھائیں گے۔ حالانکہ جو محسوس نہیں ہوتا ہے، آپ کو عقل کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ شوگر ملی ہوئی چیز کھانا، عقل کہہ رہا ہے کہ نقصان دہ ہے، پتہ ہے کہ یہ چیز جو ابھی یہ کھائے گا تو ایک ٹائم میں اس کو بہت بڑا نقصان دے گا، لیکن پھر بھی وہ کھاتا رہتا ہے، اس لیے کہ وہ محسوس نہیں ہے۔ یعنی محسوس اور معقول میں اتنا فرق ہے کہ ہم ابھی کے انسان بھی بہت ساری چیزیں جو معقول ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جو محسوس ہوتی ہیں ان کو کیا کر دیتے ہیں۔ وہ جیسے کہ کہا کہ 5 کتابیں آسمان سے، یہ مشہور جیسے ایک بنا ہوا ہے، تو ایسے لطیفہ تھا لیکن تھوڑی سوچ بھی اس میں موجود ہے کہ 5 کتابیں آسمان سے اتری اور ایک اترا، 5 نہ سی تو 3 سی یا 4 سی، 4 کتابیں آسمان سے اتری اور ایک اترا کیا جی؟ دگا، چلیں ایک زبان میں دگا کہتے ہیں، اس کو آپ مکہ سمجھ لیں، ہاں ایک اترا مکہ، 4 کتابوں نے کچھ نہ کیا اور مکے نے کیا سدھا۔ یعنی اس طرح کی صورتحال ہے کہ اگر پچھلی قوموں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہا ہے، یعنی کتابوں کے آنے پر لوگ متاثر نہیں ہوتے تھے، عقل پہ نہیں آتے تھے، ہدایت پہ نہیں آتے تھے، لیکن جیسے ہی ان پر کوئی اس قسم کا سخت ایکشن آتا، کوئی عذاب آتا، کوئی جیسے کہ ان اہل یہود کے بارے میں پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات میں کہ ان کے اوپر پہاڑ پکڑ لیا گیا تھا، کوہ طور کو ان کے سروں پہ پکڑا گیا تھا کہ آپ بتائیں مانیں گے یا نہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ بسم اللہ، کیوں نہیں مانیں گے ہم؟ تو یہ حصی چیز جو ہے نا انسان پر اثر انداز۔ یہاں بھی خدا کریم فرماتا ہے قد بینا الآیات، اے بندگان خدا آپ پر یہ قرآن نازل ہو چکا ہے، قرآن کے بارے میں تدبر کریں، تفکر کریں، سوچیں آیا یہ ممکن ہے یہ چیزیں۔ پھر یہ ہے کہ کائنات کو دیکھیں، یعنی یہ متقابل سوچ بنائیں، کائنات کو دیکھیں اور قرآن کو دیکھیں، تو آپ کو لگے گا کہ قرآن وہ صحیح مترجم ہے اس پوری کائنات کے وجود کا، نچوڑ ہے اس کائنات کا قرآن۔ وہ باتیں ہیں جو حقائق خارج میں موجود ہے، جو اس کائنات میں موجود ہے، جو چیز وہ قرآن ہے۔ تو جب اس لیول کی آپ سوچ رکھیں گے تو آپ خود بخود ہی ہدایت پر آ جائیں گے اور خود ہی آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، اور یہ ایسا معجزہ ہوگا کہ جب یہ انسان کو کبھی اس سے ہٹائے گا نہیں۔ اچھا اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کریں ہیں اللہ۔
آیت نمبر 119 میں یہ بات یوں اسی بات کو کہ اے اللہ کس طرح آپ نے وہ آیات بیان کی ہیں، کیا کیا ہے، فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حقیقت دے کر بھیجا۔ یہ بڑا دھیان سے جو ہے نا جملہ توجہ کریں۔ یہ جو روٹین کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ہماری اردو میں بلکہ فارسی میں ایسے ہے، عربی میں ایسے، دوسری بہت سارے، ایک ابتدا سے ایک تفسیر کی جاتی ہے، پھر دوسرے انہی تفسیروں کو دیکھتے دیکھتے اپنے آئیڈیاز بناتے ہیں، اور پھر وہ متقابل مطالعات جو اس کائناتی عمل کے یا اس یونیورس کے یا جہان کے جو ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان کے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اس پہلی والی روش کے مطابق ہی ترجمہ کرتے کرتے اب یہ جو بالحق ہے نا، ہم نے پہلے بھی عرض کیا، یہ بالحق کو بہت دھیان سے سمجھیں۔ بالحق سے مراد ہے جو حقیقت خارجی ہے۔ کائنات ہمارے سامنے ایک حقیقت خارجی ہے، انسان کو تھوڑی دیر کے لیے اس سے باہر نکال لیں، پوری کائنات تو موجود ہے نا، اس میں عمل اور رد عمل کا ایک سلسلہ موجود ہے، ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں دوسری چیز ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں تیسری چیز ہوتی ہے، اسی طرح عمل جاری ہے۔ جیسے آگ ہے، جلتی ہے، جلاتی ہے، پھر اس سے آگے جو چیز ہے وہ چھائی بن جاتی ہے اور پھر اڑ جاتی ہے، کہیں اگر پانی میں مل جائے تو گھل کے ختم ہو جاتی ہے۔ پانی ہے، جب اس کو گرمی لگتی ہے تو بخار بنتا ہے، بخار بنتا ہے تو بادلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، بادل جب وہ اپنے اس میچورٹی میں آ جاتے ہیں تو وہ بارش برساتے ہیں، اور اس طرح پانی ہوتا ہے۔ پھر جب پانی زمین پر آتا ہے تو زمین میں جیسے آگے حالات ہوں اس کے مطابق اس کا اگر سیٹ ہوا نظام ہو تو وہ آبادی کا باعث بنتے ہیں، اور اگر ترتیب صحیح سے نہ دی گئی ہو سیلابوں کا باعث بن جاتے ہیں، اور سلسلے یعنی ہر چیز کائنات کا عمل جو ہے جاری ہے۔ اس میں انسان کی بھی ایک جگہ ہے، اب انسان کو ادھر رکھیں، اس کا بھی اسی طرح، اس پر بھی کائنات کا عمل اور انسان کا اس پر عمل دونوں طرف سے ہے۔ یہاں خدا کریم نے یہ آ کر ہمیں بتایا کہ انسان تو اس کائنات کے ساتھ اگر کوآرڈینیٹ رہا، اللہ کی کائنات ایک ہے اور اس کا قانون ایک ہے، اور وہ ایک خاص فطرت اور ایک خاص نہج پہ رکھی ہوئی ترتیب سے وہ چل رہا ہے، یہ حقیقت ہے۔ انسان کو بھی کہا گیا ہے کہ اے انسان تمہیں شناخت نہیں ہے، ہم آپ کو بتاتے تھے، اگر آپ اللہ کے فرامین کے مطابق چلیں گے، یہ ہے وہ چیز جو کہ کائنات کی اس سچائی کے مطابق چلنے کی بات ہے، تو آپ بھی فائدے میں رہیں گے، اور اگر آپ ہٹے تو نقصان میں رہیں گے، پھر آپ نقصان کریں گے۔ کیسے؟ ابھی مثال کے ساتھ عرض کروں۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑے ہائی وے پر مثلا 50 لین کا ہائی وے ہے اور اس پر ساری ٹریفک ایک طرف جا رہی ہے، اللہ کی کائنات اس ٹریفک کی مانند ہے، اللہ کے قانون کے مطابق درخت ایسے بڑا ہونا ہے، اس نے جو کچھ بننا ہے، اس نے پھل دینا ہے، اور پھر آخر میں جو کچھ اس کے ساتھ ہونا ہے وہ ایک ترتیب ہے۔ انسانوں نے کیسے پیدا ہونا ہے، یہاں کوئی بھی چیز لے لیں، مثلا ایک لوہے آپ اس کو لے لیں، دھات کو لے لیں، دھات ہے، اس نے کیا ہونا ہے، زمین سے کیسے اس کو نکالا جانا ہے، پھر اس نے جو کچھ بننا ہے، پھر اس کے ساتھ جو کچھ جہان میں ہونا ہے اس سامنے ظاہری اس میں، پھر اس نے آخر میں کس ترتیب سے ختم ہو کر پھر دوبارہ مٹی میں مل جانا ہے۔ ایک ترتیب ہے، ایک سلسلہ ہے بالکل فکس، اور ایک طرف یہ ساری ٹریفک جا رہی ہے، یعنی اللہ کی کائنات کی ساری ٹریفک ایک خاص نہج میں آگے جا رہی ہے۔ اب اس میں انسان کو کہا گیا کہ تیری بھی ادھر ہی جگہ ہے درمیان میں، اگر انسان کو اور بتا دیا کہ تو نے یہ طریقہ اپنانا ہے تو تم اس ٹریفک کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر جاؤ گے اور سیدھا آپ نے اس جس جگہ پہ جانا ہے اچھی جگہ پہ پہنچ جائے۔ لیکن اگر ایک اس سے ہٹو گے، اللہ کے قوانین سے ہٹو گے، تو یوں ہے جیسے کہ کوئی بندہ اس مین 50 30 40 لائن کی جو بڑی موٹر وے ہے اس پر کیا کرتا ہے، وہ ایک کھڑا ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، وہ اپنی گاڑی کو روک لیتا ہے۔ اس کے کیا ہونا ہے، پھر اس کا نتیجہ واضح ہے، یہ اصلا الٹی سائڈ پہ چلتا ہے، وہ اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں چلتا نہیں ہے بلکہ الٹی سائڈ پہ چلتا ہے، تو پھر کیا ہونا ہے اس کے ساتھ،
واضح ہے کہ اس نے تباہ ہو جانا ہے۔ اور اللہ بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اے انسان، یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ صرف فرضی قوانین نہیں ہیں کہ ایک کوئی بندہ بادشاہ ہے وہ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ نہیں ہے بات کیا ہے؟ بات حقیقت کی ہے کہ یعنی جو جہان میں حقیقت ہے انسان، ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں یہی بتا رہے ہیں، انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حقیقت دے کر بھیج دیا ہے کہ انسانوں کو یہ بتا دیں کہ چاہے آپ دین کے ساتھ کریں یا بے دین ہو کر یا جیسے بھی، اگر اللہ کی فطرت کے مطابق چلیں گے تو آپ ٹھیک رہیں گے، آپ اپنے اس معال پہ پہنچ جائیں گے، اچھے نتیجے پہ۔ لیکن یہ ضروری ہے، دین پہ آئیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کوآرڈینیٹ ہو کے جائیں گے اور اپنے مقصد کو، جنت کو پا لیں گے، یا وہ جو اچھا آپ کا تکامل کا ایک آخری نقطہ ہے اس تک پہنچ جائیں گے۔ اور اگر آپ کیا کریں گے، جیسے کہ ایک درخت ہے، مثال کے طور پر فرض کریں کہ اگر وہ اپنے اس سے ہٹ جاتا ہے یا اس کو کوئی ہٹا دیتا ہے، ایک درخت ہے اس کے اوپر کوئی بڑھتا جا رہا ہے لیکن اس کے اوپر کسی نے چھت بنا دی ہے یا کوئی اس کی رکاوٹ بنا دی ہے، تو یقیناً وہ اپنا جس جگہ اس نے پہنچنا چاہیے تھا، یا اس سے کوئی کاٹ دیتا ہے، چونکہ اس میں شعور نہیں ہے تو وہ تو ادھر ہی رک جائے گا۔ لیکن انسان میں شعور ہے، یہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر ہوتا ہے۔ درخت میں یہ چیز شعور نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکے، لیکن انسان میں شعور ہے۔ تو انسان کو صرف بتا دیا گیا کہ تو نے اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرنی ہے، باقی کائنات کی گاڑی جو ہے نا وہ آٹومیٹک اور خدا کے اس فطری قانون کے مطابق چلنی ہے۔ لیکن انسان کو صرف اتنا امتیاز دیا ہے کہ تو نے اس جہان کے سارے قوانین کے مطابق چلنا۔ اسی لیے تو ہمیں تقریباً جو شرعی قوانین ہیں کائنات کے بارے میں، یعنی معاشرے کے بارے میں قوانین ہیں، انسان کے انڈیویجول قوانین ہیں جو انسان کے اپنے کرنے کے ہیں، وہ قوانین جو انسان کے دوسروں کے ساتھ برتاؤ کے ہوتے ہیں، اور تیسری چیز ہے جو انسان نے پوری کائنات کے ساتھ، خدا کے اس جہان کے ساتھ کرنے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس فطرت کو نہ چھیڑیں، اس کو خراب نہ کریں۔ درخت لگے ہوئے ہیں تو ان کو نہ اکھیڑیں، پانی اگر سیدھے راستے پہ جا رہا ہے تو اس کو بند نہ کریں، اس کے لیے بندش کا وجہ نہ بنے۔ اگر کوئی اور سلسلے جو طبیعی چل رہے ہیں ان کی طبیعت میں آپ دخل نہ دیں، خراب نہ کریں، یہ شریعت کے احکام ہیں۔ تو یہی چیزیں خدا نے کہا ہے کہ ان کو تو نہ چھیڑو، خود اپنے معاشرے کو بھی اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرو۔ اور اب نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اب جب انسان نے دخل دینا شروع کیا ہے، جب سے اپنے کاموں کی وجہ سے ایسا کام کیا ہے کہ وہ جو موجود بیلنس ہے اس فطرت کا اور قدرتی نظام کا، اس کو خراب کر دیا ہے اپنے دخل سے، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کا نقصان بھی خود اسی انسان کو ہو رہا ہے۔ اب انسانی زندگی جو ہے وہ کتنی مشکل ہو کے رہ گئی اور مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے اس جہان میں۔ وجہ یہ ہے کہ کیا کیا انسان نے؟ اس جو اللہ کے قوانین کے مطابق کام کرنا چاہیے تھا اور اس کو بیلنس رکھ کر جانا چاہیے تھا، اس طرح نہیں کیا۔ اس کے لالچ نے، اس کی زیادہ خواہی نے، اور اس طرح جس کو اب یہ ترقی کا نام دے کر یہاں تک خود کو لے آئے ہیں، اور اب آ کر تقریباً عنکبوت کی طرح جو ہے وہ اپنے جالے میں پھنس چکا ہے انسان، اور اب مجبور ہے کہ کیا کرے، پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کرنا کیا ہے۔ جیسے یہ گلوبل وارمنگ یا دوسرے انوائرمنٹ کے جو مسائل اب پیش آ رہے ہیں اور اتنے شدید ہیں کہ اگلے سالوں میں یہ انسانی زندگی اور بھی زیادہ تلخی کی طرف جا رہی ہے، اللہ ہی خیر کرے۔ تو یہاں فرمایا انا ارسلناک بالحق، اے نبی ہم نے آپ کو حقیقت دے کر بھیجا۔ اور اس حقیقت میں دو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، یا تو بشارت ہوگی یا نذارت، یعنی آپ یہاں کھڑے ہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ راستہ ٹھیک ہے، ادھر جانے والے جنت میں جائیں گے اور ٹھیک رہیں گے اور تکامل پہ پہنچ جائیں گے، اس راستے پہ جو جائیں گے وہ خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ جیسے کہ کوئی ٹریفک والا، بالکل وہی الفاظ سمجھیں کہ ایک ٹریفک کا کوئی سائن وہاں لگا ہوا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ راستہ جو ہے
ٹھیک ہے اور یہ کھلا ہوا ہے، اور یہ راستہ آگے خرابیوں کا باعث بنے گا اور آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بالکل یہ ایک حقیقت خارجی ہے۔ اس ٹریفک والے کو کیا ہے، آپ جو بھی انتخاب کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ادھر والا کریں گے تو ادھر، وہ ایک حقیقت ہے، خارجی حقیقت ہے، اس بیچارے کا قصور نہیں ہے، یہ تو آپ کے بھلے کے لیے یہاں کام کر رہے ہیں۔ یہی کام خدا کریم نبی کے بارے میں فرمائے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کو حقیقت دے کر بھیجا، بشیرا و نذیرا۔ اچھا اے اللہ، پھر یہاں تو بہت سارے لوگ غلط راستے پہ چلے جائیں گے، یہ تو انسان ہے، یہ تو بدبخت جو ہے وہ اپنا بھلا بھی نہیں سوچتا ہے، یہ تو اپنے خلاف بہت سارے سلسلے کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بے فکر ہو جائیں آپ، ولا تسأل، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ان اصحاب الجحیم، کہ جو جہنم کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، آپ نے بتا دیا ہے، آپ نے ایک حقیقت، جیسے کہ ابھی مثلا وہاں کتنے ٹریفک سائن پہ لکھا ہوتا ہے کہ آگے ایک بہت سخت قسم کا موڑ ہے، اپنی سپیڈ کو مناسب کر لیں، لیکن ایک بندہ نہیں کرتا ہے، اس نے اپنی وہی جو تیزی ہے اور اسی رفتار میں فل رفتار میں جا رہا ہے، اب آگے موڑ تو وہ حقیقت ہے، اس کو کیا کیا جائے، وہ کیا کر سکتا ہے اب جب وہ پہنچ چکا ہے اور اتنی سپیڈ بھی موجود ہے، تو اب اس سے کیا ہو سکتا ہے، خود بخود۔ تو اس میں پیچھے بتانے والے کا کیا کردار ہے، کچھ بھی نہیں، اس نے بتانا تھا بتا دیا، یہی بات یہاں کہہ رہے ہیں، بشیرا و نذیرا ولا تسأل، اے نبی آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ان اصحاب الجحیم، کہ یہ جو اصحاب جحیم ہیں یہ کیوں جہنم میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے یہ راستہ، تو صرف آپ اپنا کام کریں اور ان کو بتاتے جائیں۔ آگے جو ہے آیت میں، اگلی آیت میں بات جو ہے دوبارہ پلٹ رہی ہے انہی اہل کتاب کی طرف، کہ یہ اہل کتاب جو ہے یہ چاہتے کیا ہیں، اے نبی آپ سے کیا چاہتے ہیں، آئے یہ راضی ہو جائیں گے، آئے ان کے ساتھ مدارات کرنی چاہیے کہ بھائی چلیں ان کی باتیں مان لی جائیں، کچھ بھائی کہ بھائی یہ جو ہے جیسے بھائی وہ کہہ رہے ہیں، یا ان کو کوئی معجزات دکھائے جائیں، یا کیا صورتحال کی جائے۔ تو یہاں خدا کریم نے پکی اور آخر تک ایک بات اس آیت میں، آیت نمبر 120 میں جاری ہو رہی ہے، جو کہ اگر شروع کریں گے تو ختم نہیں ہوگی آج کے ٹائم میں، اور وہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ راضی نہیں ہوگی، کبھی بھی آپ کے اس طرز عمل پر کہ آپ مسلمان رہیں اور اسلام کو آگے بڑھائیں اور دین پر رہیں اور اپنے اس مشن الہی کو جاری رکھیں، تو کبھی بھی ان کے ساتھ آپ کا راضی نامہ نہیں ہوگا، اور جب تک کہ آپ ان کی خواہشات پوری نہ کریں۔ بات دین کی نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے دین پہ نہ جائیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلے سیشن میں آج کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔